المسلمین کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربنا كذلك اللہ ربنا كذلك اللہ ربنا۔ تمام مرحومین کی اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسفوح آلاء أصلها وتمام منن ولها جمع عن الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس عبادت میں شریک ہونے کا موقع عطا کیا۔ قبلہ واصف قادمی صاحب میرے بارے میں جو فرما رہے تھے، من عالم کی مندانہ ان کی محبت ہے، ذرا نوازی ہے، اللہ ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ، تمام سادات کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ یونی اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ توبہ آیت کا نشان 105 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قُلِ اعْمَلُوا، پوری توجہ رکھیے گا، دھیرے دھیرے آسان آسان گفتگو تاکہ ہر شخص تک بات پہنچ سکے۔ قل کہہ دیجئے، اعملوا، عمل کرو۔ اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے ہم سب کو ایک میسج کنوے کروا رہا ہے، ایک پیغام پہنچوا رہا ہے، اور وہ پیغام ہے پیغام عمل۔ عمل کرو، اور توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد جب عمل ہم نے کر لیا تو ہوگا کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ کے ایک بندے کی۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، عمل تم کرو گے، دیکھے گا اللہ۔ قرآن مجید ہے، دیکھیے ابھی حدیث میں نے نہیں پڑھی، ابھی قرآن، اگرچہ ہم قرآن اور حدیث دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، اس کے قائل ہے، خالی کتاب یہ کسی اور کا نعرہ تھا، اس اسٹیج اس ممبر کا نعرہ ہے ہی نہیں۔ فَسَيَرَ اللَّهُ، اللہ عمل کو دیکھے گا ایک، وَرَسُولُهُ، رسول عمل کو دیکھتے ہیں دو، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کچھ مؤمن ہیں جو عمل کو دیکھتے ہیں۔
مثالوں کا سہارا لوں گا، میری مجبوری ہے تاکہ آیت کھلے، ذرا مشکل آیت ہے۔ عربی زبان کیا، اردو زبان کیا، آپ کی پنجابی سرائکی کیا، آپ دنیا کی کسی زبان میں چلے جائیں، ایک ایسا قاعدہ ہے جو عمومی قاعدہ ہے۔ جب آپ کسی کام کو ذکر کریں لیکن وہ کام کس حوالے سے ہے وہ ذکر نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمومیت رکھتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، مثلا اب یہاں ہے مجلس سننے، اب یہاں جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا، اللہ ان کی رزق میں اضافہ کرے، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، انہوں نے آپ کو دعوت دی اور کہا مجلس سنیے، مجلس، اب چونکہ یہ نہیں بتایا کس کی سننی ہے، مثلا شافعی کی سننی ہے، قبلہ علی باقر نقوی صاحب کی سننی ہے، کہ واصف خاتمی صاحب کی سننی ہے، دیگر جو ذاکرین نظام ہے جن کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، ان کی سننی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کی سننی ہے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں میں، اور آسان کر دوں بات کو، گھر میں دسترخوان بچھتا ہے، میزبان دسترخوان لگاتا ہے، اور توجہ تاکہ بات پہنچ سکے، اور دسترخوان پہ روٹی بھی ہے، چاول بھی ہے، سالن بھی ہے، پانی بھی ہے، شربت بھی ہے، تو سلاد بھی ہے، تو ہر چیز موجود ہے۔ جب ساری چیزیں لگ جاتی ہیں، ادب میزبان آگے کہتے ہیں بسم اللہ لیجئے، چونکہ توجہ رکھیے گا میزبان نے یہ نہیں کہا کہ کیا لینا ہے، بھئی روٹی لینی ہے کہ چاول لینا ہے، اس نے معین نہیں کیا، اس کا مطلب آپ کی مرضی، میزبان کی طرف سے عمومیت ہے، جس کی جو مرضی وہ اس دسترخوان سے جو اٹھائے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا عمل کرو، دیکھنے والا اللہ ہے، رسول ہے اور کچھ مومن ہے، یہ نہیں بتایا کہ کون سا عمل کرو، اس کا مطلب عمل جو بھی ہو اسے اللہ بھی دیکھے گا، رسول بھی دیکھیں گے اور کچھ مومن ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ نے کیسے علی اور اولاد علی کو حاضر اور ناظر کہہ دیا، اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، جو آیت یہ بتا رہی ہے جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے رسول دیکھتے ہیں، جیسے رسول دیکھتے ہیں ویسے مومن دیکھتے ہیں۔ میرے مولا جعفر صادق نے فرمایا وہ دیکھنے والے مومن ہم آل محمد ہیں۔ اور توجہ، اچھا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مجمع کر دیکھیں، تھوڑی سی مشکل تمہید ہے، میرا ساتھ دے گا تو میں بھی سکون سے پھر آگے بڑھ سکتا ہوں۔ کوئی بھی آپ عمل کریں، آپ نماز پڑھیں، وہ بھی مولا دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ پوری 2 کتابیں ہیں جن کا از اول تا آخر حرف بحرف بندہ حقیر نے مطالعہ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے خدا کا اللہ شکر ہے، اللہ نے انڈکسی مولوی نہیں بنایا، جو انڈکس سے، فہرست سے عنوان نکال کے پڑھ کے مولوی بن جاتا ہے۔ پوری کتاب پڑھ کے پھر بات کر رہا ہوں۔ محاسبہ نفس کفعمی صاحب کی حرف بحرف پڑھ کے بات کر رہا ہوں۔ سید ابن طاووس کی بھی کتاب محاسبہ نفس از اول تا آخر پوری پڑھ کے بات کر رہا ہوں۔ ایک روایت نہیں ہے، قبلہ بیٹھے میں کوئی 150 روایتیں ہیں کہ ہمارے اعمال پیر کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، جمعرات کے دن، جمعے کے دن، ہفتے کے دن مولا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ توجہ چاروں بڑی توجہ، ہمارے اعمال ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ آپ کے فلاں شیعہ نے یہ عمل کیا، فلاں شیعہ نے یہ عمل کیا۔ آیت میں توجہ رکھیے گا، قُلْ اعْمَلُوا، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ عمل کرے۔ اللہ دیکھتا ہے۔ کون دیکھتا ہے؟ اللہ۔ اور کون دیکھتا ہے؟ آیت میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ رسول اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اس کے بعد نہیں دیکھتے۔ وہ جو مومن ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، بعد میں نہیں دیکھیں گے۔ عطف بتا رہا ہے، عطف کنجکشن سے انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں اور، اللہ اور، رسول اور، یہ لفظ اور بتا رہا ہے۔ یہ لفظ اور یہاں اردو کے محاورے کے مطابق زیر غور ہے۔
جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے رسول دیکھتے ہیں، جیسے رسول دیکھتے ہیں ویسے مومن دیکھتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، بات کو تھوڑا سا میں آسان کروں۔ ہمارا دیکھنا اور ہے، ان کا دیکھنا اور ہے۔ لا یقاس بآل محمد احد، آل محمد سے کسی کو ملایا نہیں جا سکتا۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان منامنا و یقظتنا لواحدۃ، ہمارا سونا اور جاگنا ایک جیسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارا سونا اور جاگنا، خبردار کوئی یہ نہ سوچے کہ حضور آپ نے فرمایا کہ آیہ مجیدہ میں ہے کہ مومن عمل دیکھتے ہیں، تو دیکھیں گے تو تب جب اٹھے ہوئے ہوں گے، جب سو رہے ہوں گے تو کیسے عمل کو دیکھیں گے؟ جواب معصوم کا ارشاد فرمانے گرامی کہ تم اپنے سونے کو ہمارے سونے سے بھی نہ ملانا۔ تمہارا سونا غفلت کا سونا ہے، ہمارا سونا عین عبادت ہے، ہمارا سونا بیداری سے مختلف نہیں ہے۔ مشہور و معروف حدیث ہے، مجھے محسن بھائی نے کہا تھا ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کچھ جملے کرنے ہیں آدمی طور پہ، تو میں وہ بات کو مرتبط کرتے ہوئے عمل پہ رہتے ہوئے تھوڑا سا میرا ساتھ لیجئے گا۔ ایک شخص ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے اور سامنے کھجوروں کا طبق رکھا ہوا۔ رسول کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ مجھے ایک کھجور دے دیجیے۔ رسول نے ایک کھجور دیا، اس نے تناول کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک اور دے دیجیے۔ رسول نے ایک اور دے دیا، وہ بھی کھا لیا۔ یا رسول اللہ ایک اور دے دیجیے، وہ بھی کھا گیا۔ 8 کھجور کھا گیا۔ جب 8 کھجور کھا لیے، توجہ توجہ توجہ، خواب دیکھ رہا ہے۔ خواب میں رسول سے کہا یا رسول اللہ ایک اور دیجیے۔ رسول نے کہا اتنا ہی کافی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آنکھ کھل گئی، اپنے عالم خواب سے اٹھا، نیند سے اٹھا، فریش ہوا اپنی تعبیر کے مطابق۔ اگلے دن جب گیا مسجد میں تو دیکھا امام جعفر صادق اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں رسول بیٹھے تھے، اور سامنے کھجوروں کا ایک تشت پڑا ہوا ہے، طبق پڑا ہوا ہے۔ فرزند رسول کھجور دیجئے۔ امام نے، میرے مولا نے ایک کھجور دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، 8 کھجور جب کھا لیے، کہنے لگا ایک اور دیجئے۔ امام نے صرف اتنا کہا کہ بھائی اتنا ہی کافی ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو فوراً یاد آیا کہ کل شب خواب دیکھا تھا اور اسی معصوم کے جد کو دیکھا تھا، انہوں نے بھی آج کے بعد کہا تھا کافی ہے، بیٹے نے بھی آج کے بعد کہا کافی ہے، 2 مرتبہ لفظ کافی سنا۔ اب جب مولا کو دیکھا تو ایسے مولا مسکرا رہے تھے جیسے اس کو خواب بعد میں یاد آیا ہے، مولا پہلے یاد ہے۔ بڑی توجہ دیکھیے، آپ اگر بہت توجہ، آپ اگر گھر میں بھی ہیں کوئی یہ نہ سوچے، اس وقت بہت سارے علوم ہیں جو حقیقت رکھتے ہیں، وہ ہندوستان کے پنڈت ہیں وہ کرتے ہیں، عیسائی لوگ ہیں، یہودی لوگ ہیں، مجوسی لوگ ہیں، مہاتما گوتم بدھ کے ماننے والے ہیں۔ شرط یہ ہے آپ ان کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ ان کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ کو بتا دیں گے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اب ان کے پاس موکل ہے، کیا ہے، جن ہے جو انہیں بتاتے ہیں یہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس کا مطلب ایسی طاقت ہے جو مخلوق کے پاس موجود ہے، لیکن وہ طاقت تبھی آتی ہے جب بندہ سامنے ہو۔ اور توجہ رکھیے گا، امام معصوم کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ بندہ سامنے، وہ کائنات کے کسی بھی حصے میں ہو، امام اگر جاننا چاہے، تصرف کرنا چاہے، وہ تصرف کر لیتے ہیں۔ اب یہاں کاظمی سادات بھی ہیں، موسوی سادات بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ان کی جد امجد کبھی اسی موضوع سے مربوط رہتے ہیں، موضوع سے نہ ہٹے گا عمل۔ علی ابن یقین نے وضو کرنا چاہا، مجھے بھول گئے کہ وضو میں کیا ہوتا ہے، ایک مسئلہ سوال ذہن میں آیا کہ سوال کو کس سے کروں، فوراً قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا باب الحوائج موسیٰ بن جعفر، کہ
کتاب وسائل الشیعہ میں روایت ہے مولا باب العوائز کی بارگاہ میں خط لکھنا شروع کیا کہ مولا مجھے وضو کرتے ہوئے ایک مسئلہ پیش آ گیا، جواب چاہیے. ابھی لکھنا شروع کیا تھا. ایک بندے کی توجہ چاہوں گا، خاص طور پر جو دوسری سادات بیٹھے ہوئے ان کی عزت کا ذکر ہے، پوری توجہ. ابھی خط لکھنا شروع کیا تھا، صاحب وسائل فرماتے دروازہ بجا، دق الباب ہوا. علی ابن عقیل نے کاغذ و قلم کو زمین پر رکھا، دوڑ کر گئے دروازے کی طرف. اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا مولا کا قاصد آیا ہوا ہے، ہاتھ میں رقعہ لے کر آیا ہے. جملہ ضائع نہ کیجئے گا. رقعے کو جو کھول کے دیکھا، نامکمل سوال کا مکمل جواب آ چکا. وَقُلْ اعْمَلُوا یا ولی وَقُلْ اعْمَلُوا، عمل تم کرو. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، اور مومن ہے جو دیکھ رہے ہیں. اچھا، سرکار امام جعفر صادق کی جب بات آ گئی ہے تو قبلہ واصف کاظمی صاحب نے تصدیق کریں گے جتنے خطبہ ہیں کائنات کے، جو آیت وہ پڑھے ذیل میں روایت مولا ہی کی ہوتی ہے کہ سرکار صادق نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. اب یہ عجیب نکتہ ہے تفسیر کا، آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں اور پھر کہوں گا دست ادب جوڑ کے کہ سادات کی بارگاہ میں یہ لطیف نکتہ پیش کرنے لگا ہوں. تفسیر صافی، تفسیر القرآن، تفسیر نور الثقلین، تفسیر کنز الدقائق اور نہ جانے کتنی تفسیریں جس کے نام بھی اس وقت ذہن میں نہیں، وہ سب سامنے رکھتے ہوئے جملہ پیش کر رہا ہوں. اسی آیت کے ذیل میں وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، سرکار صادق نے فرمایا اِيَّانَا أَنَا، اللہ نے مؤمنون کہہ کے ارادہ ہمارا کیا ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کیا فرمایا جملہ محفوظ کیجئے گا تاکہ اگلی بات آپ تک پہنچ سکے. کیا فرمایا؟ اِيَّانَا أَنَا، یعنی اللہ نے اس آیت میں مؤمنون سے ہمارا ارادہ کیا. ایک روایت، دوسری روایت، تیسری روایت، چوتھی روایت، کئی روایتوں میں مولانا نے فرمایا کہ اللہ نے اس آیت میں ارادہ ہمارا کیا ہے. وہ جعفر صادق جو یہ کہہ چکے ہیں کہ اللہ نے ارادہ ہمارا کیا ہے، اسی کے لبوں پر یہ جملہ آیا اسی آیت کے ذیل میں، ہوبا واللہ علی ابن ابی طالب جدنا امیر المؤمنین، خدا کی قسم اللہ مومن کہہ کے ہمارے جد علی کا ذکر کر رہا ہے. میں سوال کروں گا مولا آپ تو کہہ چکے کہ ہم سب کا اللہ نے ارادہ کیا، اب آپ علی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ شاید میرے مولا کہے اچھا شاکری، جیسے تجھے علی کا ذکر اچھا لگتا ہے ہمیں بھی علی کا نام لینا اچھا لگتا ہے. بڑی توجہ، بڑی توجہ. یا علی، اب میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیے گا، میں تمہید کو مکمل کرتے ہوئے ذرا مشکل مقامات میں داخل ہونے لگا. خدا را ساتھ دیجیے گا. اللہ اکبر. امام وہ ہے جو ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے. جملے کو خدا را ضائع نہ کیجیے گا. آپ میں سوچ کے یہاں پہ کسی لوگ بیٹھے، میرے بزرگ بیٹھے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ حضور امام عمل پہ نگاہ رکھتا ہے. آیت پڑھیے، آپ نے کیا سورہ انفطار نہیں پڑھی؟ سورہ انفطار میں اللہ کہتا ہے ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک اللہ نے تم پر کچھ نگہبان مقرر کر دی ہیں. وہ کرام ہے، کریم کی جمع کرام، وہ کریم ہے، اللہ کے برگزیدہ اچھے فرشتے ہیں. کاتبین جو مسلسل لکھ رہے ہیں. توجہ، یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے بھی جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. بڑی توجہ، وہ فرشتے بھی جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. تو آپ نے کون سا مولا کا رتبہ بیان کر دیا کہ مولا عمل کو جانتے ہیں؟ جانتا تو فرشتہ بھی ہے. بڑی توجہ رکھیے گا، بڑی توجہ. قرآن کی روح سے فرشتہ بھی جو کام ہم کرتے ہیں وہ جانتا ہے. ان علیکم لحافظین، سورہ انفطار 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو فعل، جو کام تم کرتے ہو وہ فرشتے جانتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں مولا جانتے ہیں، مولا جانتے ہیں، مولا کی علم ہے، مولا کے سامنے ہے، تو اس میں کمال کون سا ہو گیا؟ حضور کمال ہے، لیکن بات سمجھنے کی ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ امام ہی افضل ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا، توجہ چاروں، قرآن نے کہا فرشتہ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو.
توجہ، فرشتہ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. بھئی اعضاء و جوارح ہلیں گے، ہاتھ پاؤں میں حرکت آئے گی، لبوں میں جنبش آئے گی. توجہ چاروں، کام کریں گے تو فرشتہ جانے گا. علی ابن یقطین نے سوال لکھا نہیں تھا. مجمع کہاں ہے مجھے نہیں معلوم. علی ابن یقطین نے تو سوال نہیں لکھا تھا، اس نے سوچا تھا. وہ جملہ پیش کر رہا ہوں، فرشتہ وہ ہے جو کام کرو تو جانتا ہے، امام وہ ہے ادھر خیال ذہن میں آتا ہے وہ جانتا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پوری توجہ رکھیے گا، امام وہ ہے. اور اگر پچھلی دفعہ میں آیا ہوں اسلام آباد راولپنڈی میں کچھ مجلسیں پڑھنے، کچھ احباب یہاں موجود ہیں، اگر جملہ یاد ہو مولا ان کو سلامت رکھے. وہ جملہ بس چونکہ موضوع تھوڑا سا میرے مربوط ہو رہا ہے پیش کرتے ہوئے. امام کا مرتبہ ہماری سوچوں سے بلند ہے. تھوڑا سا نازک جملہ ہے، دقیق، خدا را بھائی فتویٰ نہ لگائیے گا، میں دلیل کرتا ہوں. اور یہ ہمامہ جو سر پر ہے یہ ذمہ داری کا ہمامہ. سوچ بعد میں بنتی ہے، مولا اسے پہلے جانتے ہیں. بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ. میں نے حدیث سنائی تھی شعبان کے مہینے میں، جشن تھا شعبان کا. ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پوری توجہ، اس حدیث کو پیش کر رہا ہوں چونکہ موضوع سے مربوط ہو گئی. ایک صحابی سے کہا کہ سنو کربلا میں میری شہادت فلاں فلاں مقام پر ہوگی. سنو روز عاشورہ یہ واقعات ہوں گے. سنو 61 ہجری کے یہ واقعات ہیں. سنو 60 ہجری کے یہ واقعات ہیں. سنو عاشورہ کے دن کربلا کے فلاں حصے، فلاں چپے، فلاں سرزمین کے ٹکڑے پر میری شہادت ہوگی. وہ کم سنی کے عالم میں مولا حسین جب یہ جملے سن چکا، توجہ ایک بندے کی آیت ذہن میں رکھیے گا. عمل کرو، اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتا ہے، اور کچھ مومن دیکھتے ہیں. لیکن یہ صرف ہونے والے عمل کو نہیں دیکھتے، جو عمل نہیں ہوا وہ بھی دیکھ رہے ہیں. مولا حسین نے جب یہ ساری باتیں بتا دی، صحابی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہنے لگا شہزادے یہ بتائیے یہ باتیں آپ کو رسول نے بتائی ہے؟ دیکھیے موضوع سے مربوط ہوں، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا. شہزادے یہ باتیں آپ کو رسول نے بتائی؟ میرے مولا حسین نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، میرے مولا رسول اللہ نے مجھے نہیں بتائی. گویا کہ صحابی کو حسین کی باتوں پہ یقین نہ آیا، شک کی کیفیت تھی. دوڑتا ہوا گیا بارگاہ رسالت مآب. ایک بندے کی توجہ نتیجہ پیش کرنے لگا. رسول کے پاس آنے کا یا رسول اللہ، حسین ابن علی آپ کے نواسے نے ایسی ایسی عجیب باتیں بتا دی کہ 50 سال بعد کربلا جیسی زمین پر فلاں جگہ پر فلاں دن مجھے شہید کیا جائے گا. یا رسول اللہ، توجہ چاہو، رسول پہ تو عقیدہ رکھنا ہے نا. رسول کے بارے میں تو مشرک اس زمانے میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیب کی خبر دے گا تو ہم مان لیں گے، اگر صحابی نہ رکھے تو مشکل ہو جائے گی. توجہ چاہو، بڑی توجہ. یا رسول اللہ یہ آپ نے بتایا حسین کو کہ کربلا میں ایسے ایسے ہوگا؟ اللہ اکبر. وہی لا نو جو رسول کی زبانی اب سننا ہے صحابی کو، وہ سن چکا ہے حسین سے. حسین نے کیا کہا تھا؟ لا. رسول نے بھی کہا لا، نہیں میں نے نہیں بتایا. بہت توجہ چاروں، بہت توجہ. خدا را میں ایک جملہ اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ رسول نے ساری زندگی سمجھائی ہی امامت ہے. ہر موڑ پر امامت کو پہچانو. توجہ، اب رسول نے بات تو کہہ دی نا، اللہ جواب تو مکمل ہو چکا ہے. یعنی جواب حسین کی تصدیق رسول نے کر دی. جو حسین ابن علی نے کہا تھا کہ نہیں رسول نے نہیں بتایا، رسول نے وہی بتا دیا کہ ہاں میں نے حسین کو نہیں بتایا. لیکن اب معرفت کے دریچے کھلنے ہیں. اب پیغام پہنچنا ہے کہ امامت وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، حسنین وہ نہیں جو تمہارے ذہن ہے. رسول نے جملہ کہا اور صحابی کا دل پھٹ سے اڑ گیا یہ سن کر کہ حسین ہے کیا؟
خدا کی قسم بہت بڑا جملہ ہے. جتنا کم سنی کے عالم میں جسے تم بچہ سمجھ رہے ہو وہ حسین جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں. قیامت کا جملہ ہے خدا کی قسم. اللہ اکبر. نبی نے ارشاد فرمایا, کتاب کا حوالہ نوادر المعجزات ابو جعفر طبری, انا لنعلم الکائنہ قبل کائنونت. سن صحابی, ہم ہونی کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ولی اللہ. مجمع کچھ تھکا ہوا لگ رہا ہے مجھے. پریشانی تو نہیں آپ لوگوں کو؟ ایک بلندر سلمان پڑھی تاکہ مجمع کی رونق واپس آئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسے اگر آپ لوگ سنیں گے تھکے ہوئے انداز سے تو پھر میں بھی مجلس شارٹ کر دوں گا, مختصر کر دوں تاکہ دیگر آنے پر ان کو سن سکیں. پوری توجہ چاہوں گا. پیغام میں ولایت ہے. پوری توجہ. ہم ہونی کو ہونے سے پہلے, ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ابھی واقعہ ہوا, ہم پہلے جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا. کتنے واقعات, ایک نہیں دو نہیں سینکڑے, پورا موضوع ہے. بندہ حقیقت نے ابھی اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا تو میرے سامنے بھی آفاق کھلتے چلے گئے. میں سمجھ رہا تھا کہ جس پہ 1-2 گھنٹے کی مجلس ہوگی اس پہ ایک اشرہ نہیں کئی اشرے ممکن ہیں. عمل کرو, عمل. تمہارا عمل اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں, اور کچھ مومن ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. میرے مولا نے فرمایا وہ مومن ہم ہیں جو تمہارا عمل دیکھتے ہیں. توجہ ہے. کچھ تلخ باتیں کرنے کی اجازت ہے مجھے, پریشان تو نہیں ہوں گے آپ لوگ, لیکن ساری کی ساری گفتگو ٹکی ہوئی ہے علم امام پر. امام کا صحابی داؤد رقی امام کے سامنے آ کر بیٹھا, امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے کہا نا کہ عمل ان کے سامنے ہو شرط ہی نہیں, عمل کہیں بھی ہو. داؤد کو دیکھتے ہی میرے مولا نے ارشاد فرمایا, داؤد ہم بڑے خوش ہوئے تمہارے عمل سے. مولا کس عمل سے؟ کہ داؤد جو تم نے اپنے ایک رشتہ دار کی مدد کی. خدا رہا یہ پیغام محفوظ کرے, آج کی مجلس کا اہم ترین پیغام. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, یہ معصوم کا عطا کردہ پیغام ہے. تم نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیکی کی, ہمارا دل خوش ہوا. اللہ اکبر. نیکی آپ کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, مولا آپ سے خوش ہو رہے ہیں, آپ کا عمل ان تک پہنچ رہا. پوری توجہ. داؤد یہ کہتا ہے, داؤد کہ میرا ایک رشتہ دار تھا جو معاند, عربی کی تعبیر بہار میں معاند یعنی میرا دشمن تھا. پھر داؤد کہتا ہے وہ بڑا خبیث تھا, روایت کی تعبیر میرے لفظ نہیں ہے, یعنی برا تھا, شرارتی تھا, ہر وقت تنگ کرنے والا تھا. آج کل لوگ کیا کہہ کے مدد نہیں کرتے, بھائی اس سے ہمارے ستارے نہیں ملتے, وہ ہمیں سلام کرنا پسند نہیں کرتا, وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. داؤد کہتا ہے میرا وہ رشتہ دار جو میرا دشمن تھا, جو ہر وقت مجھے آزار و اذیت دینے کے چکر میں لگا رہتا تھا, جو کوئی شرارت کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا, ایک وقت ایسا آیا کہ میرا وہ رشتہ دار غریب اور مفلس ہو گیا, گھر کے حالات خراب ہو گئے. میں نے سب بھلا کر کے میرا کتنا بڑا دشمن ہے, میں نے فوراً اس کے لیے سامان خورد و نوش, کھانے پینے کا سامان تیار کروایا, راشن اس کے لیے بنوایا اور اس کے گھر بھجوایا, اور اسے پتہ نہ چلے کہ میں نے بھجوایا. کام داؤد نے کیا, پیغام مولا نے دیا کہ تم نے ہمارا دل. آج لوگ ہیں یہ امام باڑے کے لیے 5 لاکھ روپے میری طرف سے, مسجد کے لیے 10 لاکھ روپیہ چندہ, لیکن اپنی بہن سگی بھوکی بیٹھی اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان. آپ کے اور میرے مولا امیر نے فرمایا لا صدقۃ وذو رحم محتاج, کوئی صدقہ ہو ہی نہیں سکتا جب اپنا رشتہ دار محتاج بیٹھا. پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ ہر عمل مولا کی بارگاہ میں, کوئی ایسا
دیکھ رہے، یہی خدا کی قسم مقصریت ہے۔ آج جس مقصریت میں 90% لوگ گرفتار ہیں، یعنی بڑے بڑے مولائی جو کہتے ہیں نا جی ہم سے بڑا مولائی کوئی نہیں، ہم سے بڑا ولایتی کوئی نہیں، مجھ سے آگے پوچھا میں کہوں گا یہ مقصر ہے۔ مومنوں کا دل دکھا رہا ہے، بھلا چکا ہے کہ امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، بھئی یہ مقصریت ہے کہ نہیں؟ یعنی انسان کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کا تو احترام کرے، امام کی آنکھ کا احترام نہ کرے، سرکار صاحب العصر کی نگاہوں کا احترام نہ کرے، یہ تو مقصریت ہے۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی وَقُلِ عَمَلُ عمل تم کرو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مومن ہیں جو تمہارے عمل کو۔ سرکار باب الحوائج، تھوڑا سا پیغام میں نے کہا تلخ پیغام میں، لیکن اس کو مکمل ہونے دیجیے۔ سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں علی ابن یقطین پہنچا۔ علی ابن یقطین کون ہے؟ ہارون رشید ملعون کا وزیر، ملک کا سب سے بڑا وزیر، ملک کا سب سے امیر وزیر، پیسہ بے تحاشا ہے۔ یہ جملے میرے دوست محفوظ کریں گے۔ ہر سال علی ابن یقطین جب حج پہ جاتا تھا، شہید اول نے کتاب دروس میں لکھا ہے کہ 1000 نائب اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اچھا جی 1000 بندے، 1000 بندوں کا گروہ، قافلہ، وہ 1000 بندوں کو علی ابن یقطین پیسے دیتے تھے کہ تم سب نے میری نیابت میں حج کرنا ہے۔ یعنی ایک سال کے اندر علی ابن یقطین کی طرف سے 1001 حج ہو رہے ہیں۔ حج کی اہمیت، توجہ توجہ توجہ، معصوم کا ارشاد ہے اس کے پاس پیسہ ہو دولت ہو، حج کیے بغیر مر جائے، موت کا فرشتہ آ کر کہے گا یا تو یہودیوں والی موت قبول کرو یا عیسائیوں والی، مسلمانوں والی موت نہیں ملے گی۔ حج واجبات میں سے ہے، پوری توجہ۔ تو علی ابن یقطین جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ہر سال 1001 حج، لیکن میرے مولا کا ارشاد ہے، واجب شاہ صاحب نے تو وہاں زندگی گزاری ہے، اس فرمان مبارک کو یہ انجوائے کریں گے، آپ سب لطف لیجئے گا۔ میرے مولا نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ اِکْمَامِ لِلْحَجِّ زِیارَتَنَا اہل البیت، حج مکمل تب ہوتا ہے جب آل محمد کی چوکھٹ پر آ جائے۔ علی ابن یقطین مولا کا چاہنے والا ہے۔ وَقُلِ عَمَلُوا، کہہ دو عمل تم کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مومن ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ خاص توجہ کیجئے گا، میرے بزرگ مجھے بزرگوں کی نگاہیں بتا رہی کہ وہ لطف لے رہے ہیں اس گفتگو کا۔ میں پوری مجلس میں میرے مولا نے چاہا موضوع سے ادھر سے ادھر نہیں، کچھ روایتیں ہیں، کچھ واقعات ہیں، لیکن موضوع یہ ہے مولا دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ علی ابن یقطین نے حج کیا، اب حج کے بعد مولا کی چوکھٹ پہ پہنچا زیارت کی، مولا نے اس کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ علی ابن یقطین کسی نے آنے کی اجازت نہیں دی؟ حضور وہ جو باب الحوائج ہے، جس کے باب المراد پہ کھڑے ہو کے بغداد میں اور کاظمین میں عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں بھی پوری کرتا ہے، سنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں ہی پوری کرتا ہے، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں ہی پوری کرتا ہے۔ پورے عراق کے اندر جتنے مختلف مسالک مذاہب ہیں، سب کو جب مشکل پیش آتی ہے سب کے سب دوڑ کے باب الحوائج کے در پہ جاتے ہیں۔ شافعی کہتا ہے کہ زیارت تریاق مجرب لإجابت الدعاء، موسیٰ کاظم کی زیارت سب سے بہترین عمل ہے دعا کی قبولیت کے لیے، جس کے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے۔ علی ابن یقطین اس کے دروازے پہ کھڑا ہے اور اندر جانے کی اجازت۔ علی ابن یقطین واپس جاؤ۔ علی ابن یقطین حیران ہے کہ مولا نے کبھی مجھے واپس، دوسری مرتبہ پھر آیا، دق الباب کیا، مولا اجازت دیجیے، رو رہا ہے علی ابن یقطین، مولا کا چاہنے والا ہے، محب ہے، اجازت نہیں ملی۔ تیسری مرتبہ آیا، جب اجازت ملی، مولا توجہ کے بندے کی توجہ، مولا کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب آپ سوچئے وزیر ہے، وزیر سب سے بڑا وزیر، لیکن باب الحوائج کے در پہ فقیر بن کے کھڑا۔
مولا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آیا ہوں اور آپ نے مجھے واپس کر دیا. یہ اس دفعہ کیا ہوا؟ 2 دفعہ آیا، دونوں دفعہ واپس. میرا تو حج مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کی زیارت نہ ہو. ایک ایک بندے کی توجہ. باب الحوائج نے فرمایا، میں نے کہا نا عمل تم کرو، مولا دیکھ رہا ہے. باب الحوائج نے فرمایا، اے علی ابن یقطین، ہمارا ایک شیعہ ابراہیم کوفی تیرے دروازے پہ کھڑے رہا، تو نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی. 2 دفعہ وہ آیا، تو نے اندر آنے کی اجازت، تو نے ہمارے شیعہ کو نہیں آنے دیا، ہم نے تجھے نہیں آنے دیا. توجہ، مولا آپ کو کتنا چاہتے ہیں اپنے شیعوں کو. اے علی ابن یقطین، جب تک ابراہیم کوفی تجھ سے راضی نہیں ہوگا ہم بھی راضی نہیں ہوں گے. ہاتھ میرے جڑے ہوئے ہیں. وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ شیعوں کا دل دکھا کے وہ مولا کے قریب ہو سکتا ہے، بڑا بیوقوف ہے. عزاداروں کا دل دکھا کے کوئی مولا کے قریب ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا. باب الحوائج بھی اپنا دروازہ بند کر لیں گے کہ تم نے ہمارے شیعوں کا دل دکھایا. علی ابن یقطین دار و قطار رونے لگا، مولا آپ راضی نہیں ہوں گے جب تک ابراہیم راضی نہ ہو. مولا ابراہیم کوفے میں ہے، میں مدینہ میں ہوں، جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اللہ اکبر. ایک بندے کی توجہ. اب پریشانی کی ضرورت نہیں. علی ابن یقطین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو، بقی میں جاؤ. رات کے اندھیرے میں علی ابن یقطین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے بقی میں داخل ہوا. علی ابن یقطین کہتا ہے جیسے ہی میں بقی میں داخل ہوا، ابھی میرے گھوڑے نے 2 ٹانپیں بلند نہیں کی تھی، 2 قدم آگے نہیں چلا تھا کہ میں نے دیکھا میں کوفہ میں ابراہیم کوفی کے دروازے پر ہوں. وہ طی الارض خود نہیں کرتے، اپنے اصحاب کو بھی کرواتے ہیں. پیغام تم کے یہاں دے رہا ہوں، مومن کے دل کو راضی کرنا اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ امام ہزاروں کلومیٹرز کے فاصلے سمیٹ دیتے ہیں اس کام کے لیے. خدا را توجہ کیجئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے باب الحوائج نے سمیٹ دیے تاکہ ایک شیعہ راضی ہو جائے، تاکہ ایک مومن کا دل جو آزردہ ہوا ہے، جو تکلیف میں تھا، اسے سکون مل جائے. علی ابن یقطین نے دروازہ بجایا ابراہیم کوفی کا. کوفے میں مدینہ سے کوفہ پل بھر میں پہنچانے والے امام نے تو پہنچا دیا، معافی علی ابن یقطین نے مانگ لی. دروازہ بجایا، ابراہیم کوفی نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں علی ابن یقطین ہوں، وزیر ہوں بادشاہ. کہا میں تم سے ملنا پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں تم سے ملنا پسند نہیں کرتا. یہ شیعہ کی عزت نفس ہے. تم نے اپنے دربار سے 2 مرتبہ مجھے دور کیا. تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں رسول کا واسطہ، تمہیں امام موسیٰ کاظم کا واسطہ. مولا کی بات آ گئی، شیعہ کا دل موم ہو جاتا ہے. علی ابن یقطین اندر گیا. واللہ العلی العظیم، قسم شریک کھا رہا ہوں پر ہوں، خطابت نہیں لفظ کتاب میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. علی ابن یقطین نے اپنا سر ابراہیم کوفی کے قدموں میں رکھا. اس کے بعد سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے، میں وزیر تھا، میں نے اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا. میرے مولا کو مجھ سے راضی فرما. علی ابن یقطین نے معافی مانگی، ابراہیم راضی ہوا. علی ابن یقطین کہتا ہے کہ جب میں ابراہیم کے گھر سے نکلا، ادھر گھوڑے پہ سوار ہوا تو جدھر بقی میں داخل ہوا تھا وہیں پر تھا. توجہ چاروں بڑی توجہ. وَقُلْ اعْمَلُوا، عمل تم کرو. سَيَرَى اللَّهُ، اللہ دیکھ رہا. اور کون؟ فَرَسُولُهُ، رسول دیکھنے والا. اور کون؟ وَالْمُؤْمِنُونَ، کچھ مومن ہیں جو عمل کو دیکھ رہے ہیں. فی زمانہ مقصریت یہی ہے، اس مقصریت کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص نے سرکار صاحب الامر کو بھلا دیا. پوسٹر بنتا ہے، یہ بڑا پوسٹر، اس میں علامہ اسد علی شاکری کا نام آدھے میٹر کا لکھا ہوتا ہے، لیکن جس کے صدقے میں علامہ اسد علی شاکری بنا، جس کے صدقے میں ان سب کو مجلسوں کی توفیق ملی، اس زیر سرپرستی قائم آل محمد کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کدھر لکھا. توجہ ہے کہ نہیں؟
قُلْ اعْمَلُوا، عمل تم کرو. دیکھنے والے بیٹھے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مومن ہے جو پوری توجہ رکھیے گا، پوری توجہ، ایک ایک بندہ توجہ رکھے. معصوم کی نگاہ ہے. آپ کے دل میں خیال بھی آیا، مولا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. کون دیکھ رہا ہے؟ محمد بھی دیکھ رہے ہیں، آل محمد بھی. اللہ کے دیکھنے کو سب مانتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے والے ہیں. توجہ، جملہ عرض کر رہا ہوں. وہ جنہوں نے کہا تھا نا جی کتاب کافی ہے، وہ جو کتاب کافی ہے کا نعرہ لگانے والے تھے، وہ بھی پوری آیت نہیں مانتے، وہ بھی پوری کتاب نہیں مانتے. ورنہ اس آیت میں لا کے پوچھئے کہ بھئی وہ کون ہے جو عمل کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تک تو تم مانتے ہو. رسول اور آل رسول جو مومن ہیں وہ ہم مانتے ہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی جو اولاد علی ہمارے عمل کو دیکھے؟ وہ تو چلے گئے، وہ تو گزر گئے. بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ کی بندے کی توجہ. پیغام کو آگے بڑھا رہا ہے، بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر شخص کے عمل پر معصوم کی نگاہ ہے. ہر شخص کے عمل جو عمل کرتا جائے گا آگے بڑھتا جائے گا. میں جس کا دوسرا پیغام شروع کرنے لگا ہوں، اور اپنے دلوں کو مٹھی میں کر لیجیے. پریشان نہیں ہوئیے، بات سچ ہے، لیکن انشاءاللہ جب اس کے ساتھ میرے مولا کا ذکر جڑا رہے گا تو بات میں آسانی ہو جائے گی. فی زمانہ کتنے لوگ ایسے اس مملکت خدا پاکستان میں، مجھے اللہ نے توفیق دی، میں تو چاروں طرف ہی چاروں مرد سے پڑھوں، جو مومنوں پہ، عزاداروں پہ، شیعوں پہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں. بات عمل کی ہو رہی ہے نا، عمل پہ اعتراض ہے. آپ نے سارا دن مجلس کی، یہ بتاؤ زور اثر کی نماز پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی. چلو بھائی تمہاری عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں، قبول نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، لوگ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں. رات پر شب بیداری کی، مولا حسین کا ماتم کیا، صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی. چلو بھائی تمہاری عزاداری کا کوئی فائدہ ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ اور بھی لوگ ہیں، ساتھ دیجیے گا میرے کراچی شہر میں جاتا ہوں میں آپ کو، کچھ ایسے ہیں جو نماز سارا سال پڑھتے ہیں، روزہ ایک نہیں رکھتے. دیکھو گے آپ، کچھ ایسے جو روزے سارے رکھتے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے. میں نے کسی مولوی کو نہیں دیکھا، کسی اعتراض کرنے والے کو نہیں دیکھا جو نمازیوں سے یہ کہے کہ چونکہ تم روزے نہیں رکھتے اس لیے نماز قبول نہیں. توجہ نہیں کیا. کوئی روزہ رکھنے والے سے، مولا سلامت رکھے آپ کو، کوئی روزہ رکھنے والے سے یہ کہے کہ روزہ قبول نہیں، نماز نہیں پڑھتے، یا نمازی سے یہ کہے کہ روزہ نہیں رکھتے تو نماز قبول نہیں. جو عمل کر رہا ہو، پوری توجہ، پورے سال جو عمل کرتا ہے اسے جا کے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو دوسرے عمل کی بھی توفیق دے. روزے دار سے کہتے ہیں اللہ آپ کو نماز کی بھی توفیق دے، نمازی سے کہتے ہیں اللہ آپ کو روزے کی بھی توفیق دے. لیکن جیسے ہی حسین کی عزاداری کی بات آتی ہے، علی کی ولایت کی بات آتی ہے، اب لہجہ بدل جاتا ہے. توجہ، خدا نے توجہ کی تھی. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. نمازی کو دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دے، جیسے روزے دار کو دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اسی عزادار کو بھی دعا دے کے تو دیکھو. توجہ دار بڑی توجہ. یہاں دعا نہیں، یہاں فتویٰ آتا ہے. یہاں دعا نہیں، یہاں اسٹیٹمنٹ آتا ہے. یہاں دعا نہیں، یہاں فوراً سے فیصلہ، ججمنٹ. کوئی فائدہ نہیں. کسی نے آپ کو حق دیا بولنے کا، کوئی فائدہ نہیں. گنہگار کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. میں نے کسی بیوقوف شخص کا کلپ سنا، وہ
کہہ رہا تھا مولا حسین نے کسی کو بھی نمازی ہونے کی دعا دی نہیں، حالانکہ کربلا میں مولا حسین نے دعا دی ہے، جعلک اللہ من المصلین، اپنے صحابی سے کہا ہے اللہ تجھے نمازیوں میں شمار کرے۔ مولا حسین نے دعا دی، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ میرے مولا امیر نے فرمایا انی لاکرہ للرجل ان تکون جبہتہ جلہا، مجھے وہ مرد پسند نہیں جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان نہ ہو۔ پوری توجہ رکھیے گا، تو نماز جو ہے فروع دین میں پہلی شے، ان قبلت قبل ما سواہ ان ردت رد ما سواہ، لیکن جملہ عرض کرنے لگا ہوں جو چاہوں گا ایک بندے کی توجہ، ایک بندے کی توجہ، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس میں اور جو نماز کا مذاق اڑا رہا ہے اس میں فرق ہے۔ لا تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، سید یہاں بیٹھے آپ پوچھئے کہ عربی میں استخفاف کا معنی کیا ہے؟ استخفاف کا معنی ڈیگریڈ کرنا، استخفاف کا معنی ڈی ویلیو کرنا، استخفاف کا معنی کسی چیز کی اہمیت کو گرا دینا۔ جو نماز کو ہلکا بنا دے، ڈی ویلیو کر دے، ڈیگریڈ کرے، اس کو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ مولا نے یہ نہیں کہا لا تنالو شفاعتنا من لم یصلی، جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ یہ توجہ خدا رکھتا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا گنہگار ہے، جملہ گنہگار ہے، بالکل گنہگار ہے۔ وہ جس کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی گنہگار ہے، گنہگار ہے۔ وہ جو روزے نہیں رکھ رہا گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، بالکل ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے فاسق و فاجر ہے، بالکل ہے۔ وہ جو غیبت کرتا ہے فاسق و فاجر ہے، بالکل ہے۔ جو نعوذ باللہ حرام کاموں میں مشغول ہے فاسق و فاجر ہے، بالکل ہے۔ جو حرام چیزیں پینے پلانے میں مصروف ہے فاسق و فاجر ہے، بالکل ہے۔ ساری چیزیں تمہیں یاد رہی، لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ اس کے پاس ایک اچھی چیز بھی تو ہے، وہ دل سے ٹوٹ کر علی سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے اس محبت کو بھلا دیا۔ کچھ لوگ آئے، میں اپنی بات نہیں کروں، میں نے مثالیں دی بات کو یہاں تک نور تک پہنچانے کے لیے۔ سفر تھا نور تک کا سفر، بات کو سمیٹ رہا ہوں بس۔ میرے ذاکر بھائی بھی تشریف لا چکے، میری نوکری مکمل ہونے والی ہے۔ آخری جملہ ہاتھ جوڑ دیں، آخری بات، کسی شخص نے، ایک بندے کی توجہ چاہوں گا آپ ذاکر کی توجہ خاص طور پر، کسی شخص نے مولا کی بارگاہ میں آگے جملہ کہا مولا یہ شیعہ گناہ کرتے ہیں، یہ فسق و فجور کرتے ہیں، یہ بدعملی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، لیکن علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، امیر کائنات سے محبت کرتے ہیں، مولا علی سے پیار کرتے ہیں، علی ولی اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، نعرہ ولایت لگاتے ہیں، توجہ چاروں کے بندے کی، لیکن ہے گنہگار، عمل ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر کتاب میں روایت نہ دیکھی ہوتی، جرأت گفتار مجھ میں نہ تھی، بات میں نہیں کر سکتا تھا، معصوم نے جملہ ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جن کے دل میں علی تو ہے لیکن عمل ٹھیک نہیں، میرے مولا نے فرمایا وہ بندہ جو علی کی ولایت دل میں رکھتا ہے لیکن عمل کمزور ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے صراط مستقیم پر سو رہا ہو، جب بھی آنکھ کھلے گی صراط مستقیم پر ہوگا، منزل پہ پہنچے گا، لیکن جس کے دل میں علی نہ ہو، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، کچھ بھی کر لے جہنم میں جانا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، پوری توجہ رکھیے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، توجہ چاہو، اس محبت سے علی کو امام زمانہ کی بارگاہ میں رکھا۔ میں ہوں گنہگار، میں ہوں خطا کار، میری غلطیاں ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ مجھ سے گناہ ہو، لیکن مجبور ہوں اپنی کچھ حرکتوں کی بدولت، اپنے کچھ باتوں کی بدولت، اپنی زبان کی بدولت، اپنی نگاہوں کی بدولت، اپنے کانوں کی بدولت، اپنے اعضاء و جوارح، شرمندہ ہوں مولا کے سامنے۔ شرمندگی مٹانی ہے، پکاری امام زمانہ کو، مولا ٹھیک ہے میں گنہگار ہوں، ٹھیک ہے میں خطا کار ہوں، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوتی ہے،
لیکن مولا ایک بات میں سچا ہوں، میں جھوٹا ہوں نا، جھوٹ بولنے والا ہوں، صبح شام اپنی بزنس میں کاروبار میں لوگوں کو چنا لگانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں، ڈیلنگ بڑھانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں، کاروبار میں جھوٹ، پیسے میں جھوٹ، اس کو جھوٹ اس کو جھوٹ، صبح شام جھوٹ بول رہا ہوں۔ اے میرے مولا امام زمانہ، میں جھوٹ بولنے والا مانتا ہوں کہ میں صبح شام جھوٹ بولتا ہوں، لیکن ایک بات سچ بولتا ہوں، اور وہ سچ یہ ہے کہ میں علی کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ ساری کائنات کوئی مجھ سے لے لے اور کہے کہ علی چھوڑ دو تبھی یہ کائنات ملے گی، میں کائنات دے دوں گا، امیر کو دل پہ رکھوں گا۔ علی چھوڑنے کو تیار توجہ ہے یا نہیں ہے؟ واللہ العلی العظیم، قسم شریک کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ محبت بڑی چیز ہے۔ خدا لعنت کرے اس انسان پر جو ممبر سے بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ایسی محبت کا کیا فائدہ۔ محبت علی سے ہے، اور دلیل محبت یہ ہے کہ علی کے دشمن پہ لعنت بھی بھیجتا ہے، تو محبت ہو گئی ثابت، اور جب محبت ثابت ہو گئی تو اب تمہیں اعتراض کرنے کا حق، ہاں تم دعا ضرور کرو، تمہیں ہمدردی ہے، تمہیں پیار ہے، تم اعتراض کرو، اعتراض میں تم دعا کرو کہ بار اللہ اسے بھی صاحب عمل بنا دے، اسے بھی اچھا نمازی بنا دے، اسے بھی اچھا روزہ دار بنا دے۔ ائمہ کی سیرت تھی، وہ مشکلوں میں اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی بھی مشکل ہو دعا کرتے تھے۔ آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اعتراض کرتے ہیں، دعا کرنا ہمارا طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ امام ہر شخص کے عمل پر نازل ہے۔ روایت کتاب بحار میں موجود ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے پوری روایت نقل کی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں بھی تفصیل سے نقل کرتا ہے۔ اشارہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے بشار، اب یہ وہی عمل ہے جو معصوم کو پسند ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ محبت سے بھرا ہوا عمل ہے، مولا کو پسند ہے۔ بشار کہتا ہے کہ جن میں نے قصد کیا زیارت امام جعفر صادق کا، اپنے مولا کی زیارت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب میں رستے میں جا رہا تھا ایک منظر دیکھا، میری حالت خراب ہو گئی، طبیعت میری بگڑ گئی، چہرے سے میرے آنسو روا ہو گئے، اسے برداشت نہیں ہوا۔ مولا کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا مولا کے سامنے کچھ خرما رکھے ہوئے ہیں۔ مولا نے کہا بشار یہ خرما تناول کرو، یہ کھجور لو۔ میں نے کہا مولا میں جو دیکھ کر آ رہا ہوں میں یہ کھجور تناول نہیں کر سکتا۔ میرے مولا نے کہا بشار میں امام مفترض الطاعہ ہوں، وہ امام جس کی اطاعت واجب ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ لو تو پھر لو۔ بشار نے 1 سے 2 کھجوریں لی اور اس کے بعد بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ کہ کیا ہوا جس لیے تم اتنے پریشان ہو، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے؟ کمالا میں جب رستے میں آ رہا تھا آپ کی زیارت کے ارادے سے، تو میں نے دیکھا کہ ظالم لوگ، حکومتی کارندے، بنو امیہ کے خبائث، ایک علویہ ایک عورت کے سر پہ کوڑے مار رہے تھے۔ میں نے پوچھا تھا یہ منظر ایسا تھا، کوئی بھی مرد اس کے دل میں تھوڑا سا بھی رحم ہو اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ سر عام بازار میں بیچوں بیچ کسی عورت کے سر پہ، برقع پوش عورت کے سر پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کو کیوں کوڑے مارے جا رہے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ یہ جو عباء عربی ہے جو عورتیں پہنتی ہیں وہاں عرب میں، یہ اس کے قدموں سے لپٹی، یہ عورت بیچاری زمین پہ گر گئی، ٹھوکر لگی زمین پہ گر گئی۔ جب یہ زمین سے اٹھ رہی تھی تو اس نے کہا لعن اللہ ظالمی کہ یا فاطمہ الزہرا، بی بی اللہ ان لوگوں پہ لعنت کرے جنہوں نے تجھ پہ ظلم کیا۔ ظالموں نے یہ جملہ سنا، وہ تو جانتے تھے کہ سیدہ پہ ظلم کس نے کیا، کوڑے مارنے لگے۔ بشار کہتا ہے جب میں مولا کے سامنے یہ بیان کر رہا تھا میں نے دیکھا جعفر صادق کے آنسو بہتے ہوئے سینے تک آ گئے، محاسن مبارک داڑھی تر ہو گئی آنسو سے۔ یہ ہے امام کی نگاہ، توجہ توجہ توجہ۔ بشار اسی وقت اٹھو، اللہ آپ سب کو نصیب کرے مسجد سہلا جائے،
مسجد سہلا امام زمانہ کا گھر ہے. میرے چھٹے مولا نے فرمایا جب میرے مولا کا ظہور ہوگا تو ان کا گھر مسجد سہلا. مسجد سہلا کے بیچ میں مقام بنا ہوا ہے, مقام امام جعفر صادق. یہ مقام اسی واقعے کی یادگار ہے. یہ مقام بنا کیوں؟ اس واقعے کی وجہ سے. بشائر میرے ساتھ چلو, اس جگہ پر آئے جہاں پہ آج آپ جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کی. میرے مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی. سیدو جملے کو ضائع نہ کرنا. سجدے میں سر رکھا جعفر صادق نے, روتے ہوئے کہا بار الہ میں جعفر صادق مشکل میں. ایک مومنہ کی مشکل کو میرے مولا نے اپنی مشکل کو, بار الہ میں پریشان ہوں, بار الہ تیری حجت اس وقت مشکل میں ہے, تو میری مشکل کو حل کر دے. اللہ اکبر. بشار کہتا جب میرے مولا نے سجدے سے سر اٹھایا کہ بشار چلو اس عورت کو آزاد کر دیا گیا. بشار کہتا ہے مقام امام جعفر صادق سے مسجد سہلا کے دروازے پہ پہنچے, کوئی شخص خبر لے کر آیا کہ اس عورت کو امیر نے آزاد کر دیا اور معافی مانگ کے آزاد کیا ہے کہ تو امیر کو معاف کرنا, ہم سے غلطی ہو گئی تھی, اجرکم علی اللہ. میرے مولا نے ہمیان ایک کپڑا ہے, آج بھی علماء نجف اپنی کمر پہ باندھتے ہیں, اسے کہتے ہیں ہمیان میں سے میرے مولا نے 200 درہم کی پوٹلی نکالی. کہا جاؤ اس عورت کو ہماری طرف سے یہ 200 درہم دے دو. پیغام جو ان کی جدہ کے اوپر ظلم کرنے والوں پہ لعنت کرے اسے ہدیہ اور نظر و نیاز مولا دیتے. 200 درہم بھجوا. بشار کہتا میں 200 درہم لے کے اس عورت کے پاس پہنچا, عورت نے انکار کر دیا کہ میں نہیں لوں گی. بشار کہتا میں واپس آ گیا کہ عورت لے ہی نہیں رہی. اور مولا میں جانتا ہوں خدا کی قسم وہ عورت فقیر ہے, محتاج ہے. یہ ہے شیعہ کی عزت, یہ ہے مومنہ کی عزت. اب اس عورت نے یہ ثابت کر دیا کہ میں پیسے کی لالچی نہیں, میں سچی محبہ ہوں. میرے مولا نے درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو, دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو. میرے مولا نے 7 دینار دیے اور وہ ہدیہ دیا جو کہ کروڑوں دینار سے بڑھ کر دیا. اب بشار یہ 200 درہم یہ 7 دینار لے کر جاؤ اور اس عورت کو جعفر صادق کا سلام پیش کرو. حجت خدا اسے سلام پیش کر. بشار کا جب میں پیسے لے کر چلا, میں نے اس عورت کا دروازہ بجایا, دروازہ اس نے کھولا. میں نے کہا یہ مولا نے انعام دیا ہے. کہا ہم جانتے ہیں کہ تجھے ضرورت ہے اور تو پھر بھی نہیں لے رہی, ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے تیرے اندر کوئی لالچ نہیں. اور سنے عورت جعفر صادق نے تجھے سلام کہا ہے. عزاداروں کو جتنا سننا تھا وہ رونے لگی, کہنے لگی میں اس لائق بن گئی, میرا مولا مجھے سلام, میں اس قابل بن گئی, حجت خدا مجھے سلام کرے. یہ کہتی جا رہی تھی, روتی جا رہی تھی, روتے روتے زمین پہ گر گئی, بے ہوش ہو گئی. پانی چھڑکا گیا, ہوش میں لایا گیا. دوبارہ پوچھتی ہے بشار مجھے اتنا بتا کہ میرے مولا نے مجھے سلام بھیجا. میرے مولا نے اس لائق اور اس قابل سمجھا, میں مولا کے سلام کی حقدار بن گئی. دوسری مرتبہ پھر بے ہوش ہوئی, تیسری مرتبہ اٹھی, وہ ہدیہ لیا, وہ انعام لیا. مولا کے حوالے پیغام بھیجا کہ اپنی کنیزی میں قبول فرمائے, قیامت کے دن میری شفاعت کرنا. عزاداروں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس عورت نے گرنے کے بعد اٹھتے ہوئے کیوں بی بی کے قاتلوں پہ لعنت کی, تو جواب اتنا سا ہے, شاید اس عورت کو مدینہ کی گلیوں میں مادر سادات کا گرنا یاد آ گیا تھا جب ظالم نے تحریر محمد کو لینے کے لیے سیدہ پہ حملہ کیا تو بی بی زمین پر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ایسے جو نہیں ہے ساری زندگی سیدوں کی ماں روتی رہی. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن اللیالیا. زیادہ زحمت نہیں دوں گا, بس ایک روایت بات میں نے مکمل کرنی ہے. ساری زندگی ہم نے وصیتیں سنی ہوں, یہ لوگ وصیت کرتے ہیں. ایک
وصیت مجھ سے بھی سن لیجیے۔ سیدہ نے بہت ساری وصیتیں کی، یا علی غسلنی فی اللیل، یا علی کفنی فی اللیل، یا علی دفنی فی اللیل، یا علی یا علی یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، یا علی مجھے رات میں کفن دیجیے گا، یا علی مجھے رات میں دفن کیجیے گا، یا علی خبردار میرے جنازے پہ وہ لوگ نہ آئے جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے۔ ایک وصیت عجیب ہے، کم پڑھی جاتی ہے لیکن عجیب ہے۔ بی بی نے اپنے آنسو ایک شیشی میں جمع کیے۔ اکلیل المصائب میں سلیمان تنکابنی نے لکھا، سیدو یہ ہے تمہاری دکھیاری ماں، اپنے آنسو شیشی میں رکھ کے علی کو دیے، یا علی یہ میرے جنازے میں میرے کفن کے ساتھ رکھنا، اپنے بابا کو جا کے دکھاؤں گی میں آنسو اجرکم علی اللہ۔ کتنا روئی سادات کی ماں، کتنا روئی زین العابدین، جتنا 35 سال ہوئے 75 دنوں میں سیدوں کی ماں اتنا روئی ہے۔ امام کا فرمان ہے، امام کا میں نے کہا، روتی رہی روتی رہی روتی، آخری جملہ میں نے زحمت تمام کر دی، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ہر آنکھ اشبار دکھائی دے رہی ہے، اور آپ کو ایسے ہی گریہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آخری دن، سیدہ کی زندگی کا آخری دن، امیر کائنات نے گھر میں قدم رکھا۔ ملا فاضل بستامی کے جملے ہیں، عجیب جملے، کہتے ہیں کہ سیدہ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، علی گھر میں داخل ہوئے، سیدہ کے سرحانے پہ جا کر بیٹھ گئے، روتے ہوئے سیدہ نے کہا، یا ابا الحسن، اے میرے مولا علی، یا ابا الحسن، مجھے معاف کیجئے گا، ساری زندگی جب آپ نے گھر میں قدم رکھا میں نے کھڑے ہو کے احترام کیا ہے، لیکن اب مجبور ہوں، اٹھنے کے قابل نہیں رہی، اب میں بستر سے ایسی لگی ہوں کہ اٹھ نہیں سکتی، یا علی مجھے معاف کیجئے گا۔ آپ 1400 سال بعد سن کے رو رہے ہیں، میری بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ علی نے یہ منظر نگاہوں سے دیکھا، نہ جانے علی پر کیا گزری ہوگی، بلک بلک کر فاتح بدر و حنین سیدہ کے سرحانے بیٹھ کے رویا ہے۔ علی کے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ، سیدہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، آخری جملہ، علی کے آنسو پوچھے، سر اٹھا کے مجھے دیکھنا، علی کے آنسو صاف کیے، اور سیدہ نے آنسو اپنے سینے پہ ملنا شروع کر دیے۔ روتے ہوئے علی نے پوچھا، اے دختر رسول، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ماذا تفعلین یا بنت رسول اللہ؟ روتے ہوئے سیدہ نے کہا، یا علی، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، مظلوم کی آنکھ سے بہنے والا آنسو دکھتے ہوئے سینے کی دوا ہوتا ہے۔ یا علی، جب سے میں پشت در آئی ہوں، سانس بھی لیتی ہوں، میرا سینہ دکھنے لگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ ہمارے لا تجھا سب خدا محمد کا